اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت امامہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرا دیا تھا، مگر چونکہ حضرت زینب خاندان قریش کی بہت ہی شاندار خاتون تھی اور حسن و جمال میں بھی یہ خاندان قریش کی بے مثال عورت تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، مگر پھر بھی یہ چونکہ وہ پہلے غلام تھے اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوش نہیں تھی۔ اکثر میاں بیوی میں جھگڑا رہتا تھا، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ اس واقعہ سے فطری طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر صدمہ گزرا، چنانچہ جب ان کی عدت گزر گئی تو محض حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی دل جوئی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ یہ پیغام بشارت سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدہ میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی کہ خداوند تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یا اللہ تو ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان کی یہ دعا فوراً ہی قبول ہو گئی اور یہ آیت نازل ہو گئی کہ جب زید نے ان سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچی اور یہ آیت سنا کر خوشخبری دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئی کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا اور خود سجدہ میں گر پڑی، اور اس نعمت کے شکریہ میں 2 ماہ لگاتار روزہ دار رہیں۔ روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ناگہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کے آپ نے میرے ساتھ نکاح فرما لیا۔ ارشاد فرمایا تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور جبریل علیہ السلام اور دوسرے 2 فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح پر جتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی، اتنی بڑی دعوت ولیمہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کی دعوت ولیمہ میں تمام صحابہ کرام کو نان گوشت کھلایا۔ ان کے فضائل مناقب میں چند حدیث بھی مروی ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم ازواج مطہرات میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات پا کر مجھ سے آن ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لکڑی سے اپنا ہاتھ ناپا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد کثرت سے صدقہ دینا ہے، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کچھ دستکاری کا کام کرتی تھی اور اس کی آمدنی فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ ان کی وفات کی خبر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہائے ایک قابل تعریف عورت جو سب کے لیے نفع بخش تھی اور یتیموں اور بوڑھی عورتوں کا دل خوش کرنے والی تھی، آج دنیا سے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے بلائی اور سچائی اور رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کے معاملہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ منقول ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا سے اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جو ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح تو ان کے باپ داداؤں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے کر دیا۔ انہوں نے 11 حدیثیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہے، باقی 9 حدیثیں دوسری کتب حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔
منقول ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا حال امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دے دیا کہ مدینہ کے باہر ہر کوچہ بازار میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام اہل مدینہ اپنی مقدس ماں کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی۔